الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی محترم سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف برانڈز ہر سال اور بعض اوقات سال بھر میں اپنی سیل لگاتے ہیں، اور سیل کے ان ایام میں لوگ زیادہ بڑی تعداد میں ان برانڈز کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی ضرورت اور مطلب کی چیزیں خرید لیتے ہیں۔ یہ جو سیل کا کانسیپٹ ہے یہ انسانوں کو بہت اپیل کرتا ہے، اور انسان اپنے شعور کے اندر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جو چیز اسے چاہیے ہے اگر وہ نسبتاً کم قیمت میں مل رہی ہے تو وہ اسے حاصل بھی کر لے، اور بعض اوقات تو کچھ چیزیں ہم اضافی بھی لے لیتے ہیں اس سیل کے اس دورانیے میں، تاکہ ہم زیادہ اس سے اپنے آپ کو مطمئن بھی پائیں اور جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم لے بھی لیں۔ کچھ ایسا ہی حال نیکیوں کا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں کھلاتا پلاتا بڑھاتا ہے، اس نے سال بھر میں یہ انتظام کیا کہ انسان اس کی عبادت کریں، اس کا نام لیں، اور جب کبھی انہیں موقع ملے تو وہ زیادہ بڑی تعداد میں اپنی دامن کو اس کی رحمت سے بھر لیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہر سال آتا ہے، اور یہ ایک ایسے مہمان کے طور پر آتا ہے کہ جو اپنے ساتھ بہت کچھ لاتا ہے اور یہ سب کچھ لٹا کر کے جانا چاہتا ہے۔ اس سے جتنا کوئی اپنے ظرف کے مطابق حاصل کر لے تو کر لے، اس کے پاس رحمتوں کا، برکتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک وافر حصہ موجود ہوتا ہے۔ رمضان آیا چاہتا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ گھڑیاں ہیں کہ جو ہم گن گن کر گزار رہے ہیں، اور ہم اپنے رب سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مختصر زندگی میں یہ مبارک ساعتیں ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائیں۔ تو رمضان المبارک جو ایک مہمان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور اس کا استقبال کیا ہے؟ اس کا استقبال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی ماں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے بہت بے تاب ہوتے تھے، اور کچھ روایات ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں، کچھ صحابہ نے، حضرت انس نے اور دیگر صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو برابر اللہ رب العالمین سے دعائیں کیے جاتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ یہ رجب کا مہینہ چڑھا ہے، اس میں بھی برکتیں ہم پر نازل فرما، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی ہم تیری برکتوں کے متمنی ہیں، اور پھر ان دو مہینوں کے گزرنے کے بعد جب رمضان آئے گا تو اس رمضان میں بھی اپنی برکتوں کا نزول ہم پر فرما۔ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی فرماتے تھے، انتظار بھی کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے بھی رکھتے تھے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان ہی سے اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے اور بہت زیادہ محنت اور کوشش کرتے تھے کہ رمضان آئے تو اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ اس کی تیاری ہو اور اس کے استقبال کی صورتیں ہوں۔ یہ رمضان جو مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ روزہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی اگر روح پر تھوڑا سا ہم زور دیں، اس کے حوالے سے سمجھنا چاہیں اور دیکھیں تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان بالکل انفرادی حیثیت میں یہ عبادت کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو بھلے ہم انفرادی نماز بھی پڑھیں تب بھی اس نماز کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے، جہاں بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو آگے پیچھے۔ اگر ہم بجماعت نماز پڑھ رہے ہیں جو پڑھنی بھی چاہیے، ہر مرد کو، بالغ کو جس پر نماز فرض ہے اس کو تو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی 7 سال کی عمر کے بعد سے۔ تو بہرحال جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ایک فرض عبادت ہے، تو زکوٰۃ بھی چاہے جتنی مرضی آپ چھپ چھپ کر دیں، اب جس کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو تو معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے جو مجھ تک آیا ہے۔ حج کی عبادت ہے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ اس میں تو بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے حج کی عبادت بھی ایسی ہے کہ جس میں سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن یہ جو روزے کا معاملہ ہے، روزہ رکھا ہے تو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ اگر سحری کی ہے تو، لیکن روزے کو برقرار رکھنا، محفوظ رکھنا، تنہائی کا عالم ہو، موسم بھی سخت ہو، پیاس اور بھوک بھی ستا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود جب میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں اس لیے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان جائز اور حلال چیزوں سے بھی اپنا ہاتھ بچاؤں، تو یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ تو روزہ بنیادی طور پر انسانوں کے اندر اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے کہ جس میں وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت سرویلنس میں ہیں، ہر وقت ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے اس کا دیکھنا اتنا قوی ہے کہ اس کی نظروں سے ہم کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے، اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کو وہ دیکھ رہا ہے اور پوری طرح سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ عبادت اور یہ روزہ اور یہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان کے استقبال کے لیے کمر ہمت ہمیں باندھنی چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے، اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور جیسے کوئی بہت ہی عظیم مہمان آ رہا ہو اور اس عظیم مہمان کے استقبال کے لیے ہم کتنی تگودو کرتے ہیں، گھر کی صفائی سے لے کر کے اور اس کے اعزاز و اکرام کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ہم اختیار کرتے ہیں، تو رمضان سے
بڑھ کر تو کوئی مہمان ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے آئیے ہم تہیہ کریں کہ ہم اس رمضان کے استقبال کی تیاری کریں گے، اور رمضان کے استقبال کی تیاری کے حوالے سے جو 2-3 بڑے کام ہو سکتے ہیں ان کی طرف بھی آپ متوجہ رہیے، اور اس میں ایک چیز تو یہی ہے کہ ہم برابر اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اس سے مانگیں کہ وہ ہمیں یہ برکتوں بھرا مہینہ نصیب فرمائے، اور پھر اسی طرح سے اگر ہم کر سکیں تو ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھتے ہوئے اس مہمان عظیم کی استقبال کی تیاری کریں۔ لیکن اس میں یہ احتیاط رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے کوئی 2-3 دن پہلے پھر روزہ نہیں رکھتے تھے، تاکہ جسم جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہو جائے اور بہتر انداز میں روزہ جو ہے وہ رمضان میں رکھا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال کیجئے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے، اور بالعموم ہم لوگ اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں تاکہ اس کا زیادہ ثواب ہمیں ملے۔ تو ابھی سے اس کا حساب کتاب کر لینا چاہیے کہ میرے ذمے کتنی زکوٰۃ کا مال ہے، وہ الگ ہو جائے، اور رمضان کے دوران میں مستحقین تک اس مال کو پہنچا پاؤں۔ تو اس کا بھی ہمیں ابھی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو بڑی اہم ہے جس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ بالعموم نہیں جاتی ہے کہ جب یہ رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم میں بیشتر لوگ جو ہیں وہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے بہت سی شاپنگ کے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس وقت میں ان کاموں کو کریں، رمضان سے پہلے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عید کو شایان شان طریقے سے اس خوشی کو منائیں، تو جو خریداری آپ کرنا چاہتے ہوں حدود و قیود میں رہتے ہوئے وہ رمضان سے پہلے کر لیجئے، اس لیے کہ رمضان میں پھر آپ کو بازاروں کا چکر لگانا اور ان مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف کرنا تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ رمضان کی ان ساعات کو اور مبارک ساعات کو بہتر اور نیکی کے کاموں کے اندر استعمال کریں۔ اسی طرح سے بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے کھانے پینے کا ایک چارٹ بنا لیتے ہیں، تو رمضان جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بڑا بابرکت ہے کہ جس میں ہماری صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور صحت کی جو بہتری ہے اس کا تعلق ہمارے اس کھانے پینے سے بھی ہے کہ اس کھانے پینے کی ایک پراپر روٹین بن جاتی ہے، وقت پر ہم کھاتے ہیں اور جتنا ہمیں ضرورت ہو اتنا ہم کھاتے ہیں، زیادہ نہیں کھاتے۔ تو یہ بھی ایک اچھا ہے کہ اگر رمضان سے پہلے ہم مل بیٹھ کے گھر میں ایک نشست کر لیں اور اس نشست میں ایک تقسیم کار ہو جائے کہ یہ جو جتنے امور ہیں سحر کے، افطار کے، تراویح کے، نمازوں کے، تو ان میں گھر میں ہر ایک کی ذمہ داری لگ جائے کہ اس نے کیا کیا کام کرنا ہے، اور سب لوگوں کو معلوم ہو کہ کون سا کام کس انداز میں ہونا ہے تاکہ ہمارا وقت بچ سکے۔ یعنی یہ ایام معدودات اس کو کہا گیا ہے کہ یہ چند دن کی بات ہے، بہت گنے چنے دن ہیں، تو یہ گنے چنے دن جو ہیں ان کو زیادہ بہتر منصوبہ بندی سے ہم اسی وقت ادا کر سکتے ہیں، برت سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک اچھا منصوبہ موجود ہو کہ صبح کس وقت اٹھنا ہے، اور پھر کھانا کون بنائے گا، سحری کون تیار کرے گا، کس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا، سحری کے بعد نماز پڑھنی ہے تو مرد اور بچے جو ہیں وہ مسجد جائیں گے اور خواتین گھر میں اس کا اہتمام کریں گی، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت ہے، اسی طرح سے جو صدقہ خیرات کرنا ہے، پھر رات کو تراویح اور اس سے پہلے افطار کے حوالے سے سارا کام کاج کرنا ہے۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ اگر پہلے سے ان کی منصوبہ بندی ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز زیادہ بہتر انداز میں ان گنتی کے ایام کو ہم گزار سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں اور آپ ایمان لائے ہیں، ہمارا رب ہم سے خطاب کرتا ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جب ہمارا رب ہمیں پکارتا ہو، بلاتا ہو، اور وہ یہ کہتا ہو کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ فرض عبادت ہے، اور اس فرض عبادت کو فرض سمجھتے ہوئے ادا کرنا، ہاں اگر کوئی معقول عذر ہے تو اس صورت میں تو رعایت موجود ہے، لیکن اگر کوئی معقول عذر نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس پر روزہ فرض ہے اور وہ اس فرض روزے کو نہیں رکھتا ہے، پھر بھلے وہ عمر بھر بھی روزہ رکھے تو اس کی وہ قضا نہیں ادا کر سکتا۔ تو بلا عذر روزے کو ترک کرنا یہ کفر ہے اس اعتبار سے کہ یہ ایک بنیادی فرض کو ادا نہ کرنے کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو روزے فرض ہیں ان کی فرضیت کی جو ایک اہمیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس مبارک مہینے کا انتظار کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے، اور جب یہ انشاءاللہ العزیز یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوگا تو اس میں پھر ہم زیادہ محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ان ایام کو گزاریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم کمائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اور پھر جب یہ رمضان بیت رہا ہوگا، گزر رہا ہوگا، تو یہ یقیناً ہم سے راضی اور خوش ہو کر جا رہا ہوگا۔ اور مہمان جب جاتا ہے تو جاتے ہوئے اگر وہ راضی اور خوش ہو تو میزبان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر مہمان جو ہے وہ اپنے ساتھ اچھی یادیں لے کر نہ جا رہا ہو تو پھر میزبان بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مہمان آ رہا ہے اس احساس کے ساتھ کہ کیا معلوم ہماری زندگی میں آئندہ کبھی یہ ایام آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور کتنے ہی ہمارے دوست احباب، جاننے والے عزیز تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ مہمان ہم تک آ رہا ہے
تو اس سے ہم جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں، جتنا اپنا دامن بھر سکتے ہیں، اس کی ہم ابھی سے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تقویٰ کی اس کیفیت کو جو روزے کا حاصل ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور ہم شعبان کے ان ایام میں بھی اور آنے والے رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی کر لیں اور اس کی جنت کو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔